اب میں نہایت ادب کے ساتھ اس RTO کی شان بلکہ پورے پاکستان کی پہچان میری مراد چودھری رحمت علی تارڑ صاحب سے ہے، سیکرٹری جنرل FRA آل امپلائیز یونین پاکستان۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں تمام حالات، تمام واقعات تفصیل کے ساتھ ہمارے ملازمین کو بتائیں۔ چودھری رحمت علی تارڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ میرے گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، میرے خلوص کی تصویر اور میرے ہر قدم میں میرے ساتھ جان تک کی قربانی دینے والے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ میرے دوستوں کو چند ایک سوالات ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو جگہ پہ ہڑتال ہو رہی ہے، مرکزی قیادت گجرانوالہ ہونے کے باوجود ہمارے گجرانوالہ میں سٹرائک کیوں نہیں ہو گئی، ہم لوگ اس کے لیے آیا سست کیوں ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ مطلب دست بستہ تمام جو آج تک کی کارروائی ہے وہ ان کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، جس پوائنٹ پہ آج ایک دو مقام پہ ہڑتال ہے وہ پودا کل بھی 50% کے حساب سے میرے اس گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں نے لگایا تھا۔ اس کا کریڈٹ صرف اور صرف گجرانوالہ کے امپلائی کو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اس رحمتہ برکتوں بخشیوں والے مہینے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور نام نہاد صدر عبدالقیوم کو یہ وارننگ دے کر اور یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے 50% کے 15-20 دن کی کارروائی کے دوران ایک دن بھی اگر اسلام آباد میں 1 منٹ کے لیے بھی منسٹری آف فائنانس میں گیا ہو، ثابت کر دے، خدا کی قسم آپ لوگوں کی دی ہوئی عزت آپ کو اسی طرح واپس کر دوں گا، کیونکہ یہ قانون قدرت بھی ہے کہ جو آدمی جو پودا لگاتا ہے سب سے زیادہ اس کے پروان چڑھنے کی خوشی اور اس کی تکلیف اس آدمی کو ہی ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف 50% کا الاؤنس جو فریز ہوا ہے، سب سے زیادہ میرے ان تمام بھائیوں کو اس کی تکلیف ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت یہ ڈی فریز ہوگا یہ بھی اعزاز گجرانوالہ کو ہی ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس سے پہلے کی کارروائی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 6 جولائی کو انسپیکٹر کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں جب میٹنگ ختم ہو گئی تو چیئرمین صاحب نے مجھے بلایا کہ بیٹا ذرا میری بات سنو۔ میں نے انہیں کہا کہ جناب میں نے بھی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بیٹا اپنی کرو۔ میں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا جو الاؤنس فریز ہو گیا ہے یہ ابھی اور تھوڑے دن ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو تم گھر بار چھوڑ کے اس افسر کے دروازے پر ہی بوری بچھا کر بیٹھ جاتے ہو اور اتنی دیر نہیں اٹھتے جتنی دیر وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو بیٹا میں آپ کو سب سے پہلے کال کروں گا۔ ابھی تک میں آپ کا سربراہ ہونے کے ناطے زندہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بھی سنایا۔ انہوں نے کہا کل مجھے ایک پریس رپورٹر نے یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا الاؤنس فریز ہو گیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اپنی تنخواہ کا فکر کرو اپنے مالک سے، تم میرے ملازمین کا فکر نہ کرو، کیونکہ ابھی سلیمان صدیق زندہ ہے اور اس کے عوام جو اس کے اس کے ساتھ نمائندگی بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ڈی فریز کرا لیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے، کیونکہ یہ سیاسی دور تھا اور اس گورنمنٹ کے ہم مشکور ہیں جس گورنمنٹ نے ہمیں اس حالات میں ایک FRA کی شکل میں ایک پلیٹ فارم عنایت کیا، ہم لوگوں نے اپنے وسائل استعمال کیے، جس میں سب سے زیادہ کریڈٹ میرے ایک درویش منش انشان جناب طاہر خاکوانی کو جاتا ہے، ملتان سے، جو ملتان کے پریزیڈنٹ ہیں۔